السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلبشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کرانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان کے جائز پانی کے حصے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس نے دہشت گردوں کے سرپرستوں اور قبضہ گیروں کو سخت پیغام دے دیا۔ کانفرنس نے سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس لیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اپنی سرزمین، امن اور وسائل کا تحفظ کریں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کرانے والوں اور پاکستان کی پانی پر نظریں جمانے والوں کو کور کمانڈرز کا سخت پیغام۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 276ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ کور کمانڈرز نے افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی اور مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کی زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ مسلح افواج آپریشن غضب للحق کے تحت دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ لازم ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے۔ ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ جو نہ صرف عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو بلکہ مذموم سیاسی پشت پناہی میں پنپنے والے دہشت گردی اور جرائم کی گٹھ جوڑ کو توڑے۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن چاہتا ہے کہ کسی طرح ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بدامنی پھیلائی جائے۔ انتشار پھیلانے والی ہر ایسی کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ کور کمانڈرز نے سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس لیا۔ کہا افواج پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے ایک بار پھر کشمیر کو پاکستان کی شہرگ قرار دیا۔ کہا خطے کے امن کا انحصار کشمیریوں کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے۔ کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے افسران کو ہدایت کر دی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں شہداء کی اصحال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ غزہ میں امن 2006 میں عوام کے ووٹوں سے بننے والے حماس کی حکومت تحلیل کر دی گئی۔ حماس نے انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی کرتے ہوئے بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ یقینی طور پہ غزہ میں سن 2006 میں عوام کے ووٹوں سے بننے والی حماس کی حکومت کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ حماس نے انتظامی ڈھانچے میں تبدیل کرتے ہوئے حکومت کا انتظام ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا واضح اعلان کر دیا ہے، جبکہ انتظامی نظام اب نیشنل لاء پیس بورڈ سے منسلک ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے تحت منتقل کیا جائے گا۔ تاہم حماس نے واضح کیا کہ سول حکومت سے دستبرداری کا مطلب اس کی مکمل غیر مسلح ہونے پر رضامندی نہیں ہے۔ غزہ میں حماس کی 20 سالہ حکومت کا خاتمہ، جمہوری حکومت کے اختیارات کمیٹی کے سپرد۔ غزہ میں انتظامی سطح پر اہم اور غیر معمولی پیش رفت ہوئی۔ حماس نے غزہ کی جمہوری حکومت کو تحلیل کرنے اور اختیارات ایک ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان کر دیا۔ اعلان کے مطابق آئندہ انتظامی امور کمیٹی کے حوالے کیے جائیں گے، جو بین الاقوامی سطح پر حمایت یافتہ بورڈ آف پیس سے منسلک ہوگی۔ حماس کے مطابق جمہوری حکومت ایک نگران نظام کے طور پر کام کرے گی تاکہ انتظامی تسلسل متاثر نہ ہو۔ غزہ کی ہنگامی حکومتی کمیٹی نے بھی اپنے استعفے اور اختیارات کی منتقلی کی تصدیق کر دی۔ کمیٹی کے مطابق یہ فیصلہ جنگ، ناکہ بندی اور تعمیر نو میں مسلسل تاخیر کے باعث فلسطینی مفاد میں کیا گیا۔ حماس نے واضح کیا کہ سول حکومت سے دستبرداری کا مطلب اس کی مکمل غیر مسلح ہونے پر رضامندی نہیں۔ انتظامی منتقلی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ ثالثوں سے اپیل کی گئی ہے کہ نئی نیشنل کمیٹی کو غزہ میں داخلے کی سہولت دی جائے۔ ایران کے شہید رہبر اعلی علی خامنائی کے جنازے کا 10 کلومیٹر طویل جلوس برآمد ہو گیا۔ شہید کو سفر آخرت پر الوداع کہنے کے لیے عقیدت مندوں کا ہجوم امڑ آیا۔ اس دوران ہر آنکھ اشکبار اور فضا سوگوار دکھائی دی۔
آیت اللہ خامنائی کے جنازے کا جلوس تہران کے گرینڈ مسلح سے برآمد ہوا۔ جلوس میں لاکھوں سوگواروں نے شرکت کی۔ شرکا نے پورے راستے اپنے قائد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فضا سوگ اور خاموشی میں ڈوبی رہی۔ جلوس تقریباً 10 کلومیٹر راستہ طے کرتا ہوا اماؤندا اسٹریٹ، امام حسین اسکوائر، انقلاب اسٹریٹ، انقلاب اسکوائر، آزادی اسٹریٹ، آزادی اسکوائر اور شہید لشکری ہائی وے سے گزرا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھے گئے۔ شہید رہبر کی تعزیتی تقریبات ایران کی حالیہ تاریخ کے اہم ترین اجتماعات میں شمار کی گئیں، جن میں ملک بھر سے بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کر کے اپنے رہبر کو الوداع کہا۔ نیٹو اجلاس سے قبل روس کا یوکرینی دارالحکومت کیف پر ایک اور بڑا حملہ سامنے آیا ہے۔ بیلسٹک میزائل اور ڈرون کی بارش کر دی گئی۔ 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، 117 شہری زخمی ہوئے۔ متعدد رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ اسلام آباد سے لاہور بھاگا مگر بچ نہ پایا۔ گروپ کیپٹن عاصم کا قاتل پکڑا گیا۔ مزید تفتیش کے لیے ملزم سعد کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب سعد ایک خاتون کو ہراساں کر رہا تھا، جس پر گروپ کیپٹن عاصم نے مداخلت کی تو ملزم نے فائرنگ کر دی۔ گروپ کیپٹن عاصم قتل کیس میں اہم پیش رفت، فائرنگ کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار، تفتیش جاری۔ ملزم کی عمر 20 سال اور رہائش کھنہ روڈ بتائی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق ساتھ ایک الیکٹرانکس کی دکان میں سیلز مین بھی رہ چکا ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد 9th ایونیو میں ملزم ایک لڑکی کو زبردستی ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ لڑکی نے انکار کیا، دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ اسی دوران گروپ کیپٹن بھی موقع پر پہنچے۔ انہوں نے لڑکی کی مدد کرنا چاہی، جس پر ملزم طیش میں آ گیا۔ اس نے گروپ کیپٹن پر فائرنگ کر دی اور بھاگ نکلا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزم پہلے لاہور کی طرف روانہ ہوا، بھیرا میں بس سے اترا اور بعد میں اسلام آباد آ گیا۔ گرفتاری سیکیورٹی اداروں کی مدد سے عمل میں آئی۔ مزید تفتیش کے لیے ملزم کو نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تھانہ مارکلہ میں سرکاری مدعیت میں درج FIR میں دہشت گردی ایکٹ اور قتل کی دفعات شامل کی گئی ہیں، جس میں سعد عباسی نامی ملزم کو نامزد کیا گیا ہے۔ FIR کے متن کے مطابق گروپ کیپٹن عاصم طارق نور خان ایئر بیس سے سرکاری گاڑی پر روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار ملزم کو لڑکی کو ہراساں کرتے دیکھا، تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے بطور ذمہ دار شہری اسے منع کیا۔ ملزم نے طیش میں آ کر پہلے دھمکیاں دیں، پھر گاڑی کا پیچھا کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر موجود افسر پر سیدھی فائرنگ کی، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ کراچی کے علاقے ملیر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جھولے پر ہاتھ رکھنے کی خوفناک سزا، سفاک شخص نے ڈنڈے کے وار کر کے 11 سالہ بچی کی جان لے لی۔ اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں، تاحال واقعے کا مقدمہ درج نہیں ہوا۔ جھولے پر ہاتھ کیوں رکھا؟ ظالم شخص نے بچی کو ڈنڈے کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ افسوسناک واقعہ کراچی کے علاقے ملیر بابا ولایت شاہ مزار کے قریب پیش آیا۔ اہل خانہ کے مطابق بچی جھولا جھولنے گئی تھی۔ گلی میں جمپنگ جھولے پر ہاتھ رکھنے پر محسن نامی شخص نے ڈنڈے سے مارا۔ اسپتال لے جاتے ہوئے بچی راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ جھولے وارو نا، جھولے وارے جان تو مارو دشمن جو کاب کون وی بچی دشمنی کا بھی بچی دشمن کاب کون وی۔ ورثہ نے الزام عائد کیا ہے کہ 2 لوگوں نے گھر میں گھس کر خواتین کو بھی پسٹل کے بٹ سے زخمی کیا۔ پولیس ساتھ نہیں دے رہی، مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ ہم نے 15 کو بھی فون کیا مگر پولیس آئی، بندے تھے موجود تھے مگر گرفتار نہیں ہوئے بندے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔